بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ العادیات ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 14 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 100 ہے۔ اس میں کل 11 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا ہے، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے پھنکاریں مارتے ہوئے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی، جو ٹاپیں مار مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح سویرے حق کے دشمنوں پر چھاپے مارتے ہیں، پھر اسی حالت میں گرد و غبار اڑاتے ہیں اور پھر حق کے دشمنوں اور ظالموں کے مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے پالنے والے مالک کا بڑا ناشکرا ہے، اور واقعتاً وہ خود اس بات پر گواہ ہے، یعنی اس کا ضمیر، اس کے اعمال اور زبان سب اس کی ناشکری پر اس کے گواہ ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ حقیقتاً وہ مال اور دولت کی محبت میں بہت بری طرح گرفتار ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ بھی دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینے میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے حاصل کر لیا جائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دن ان کا پالنے والا مالک ان سے خوب اچھی طرح باخبر ہوگا، یعنی اس کو خوب اچھی طرح معلوم ہوگا کہ کون کیا ہے اور کتنی جزا، سزا یا معافی کا مستحق ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جو شخص سورہ العادیات کی تلاوت کرے گا اور اسے جاری رکھے گا تو اللہ قیامت کے دن خصوصیت کے ساتھ اسے امیر المومنین کے چاہنے والوں کے ساتھ مبعوث کرے گا۔ وہ آپ کی جماعت میں اور آپ کے دوستوں کے درمیان ہوگا۔ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو اسے ان حاجیوں کی تعداد سے جو عید قربان کی رات مزدلفہ میں توقف کرتے ہیں اور وہاں حاضر رہتے ہیں سے 10 گنا زیادہ نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ اہل یابس کی وادی کے بارے میں نازل ہوا۔ اہل یابس کے 12,000 سوار یابس کی وادی میں جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا اور قسمیں کھائیں کہ ایک دوسرے کے مددگار رہیں گے اور آپس میں جدا نہ ہوں گے جب تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر لیں۔ حضور اکرم پر جبرائیل امین کا نزول ہوا اور ان کے ارادے سے انہوں نے اللہ کے حبیب کو آگاہ کیا اور خدا کا حکم پہنچایا کہ حضرت اپنے ایک صحابی کو 4,000 مہاجرین اور انصار کے ساتھ ان سے جنگ کے لیے روانہ کیجیے۔ یہ پیغام سن کر حضور اکرم ممبر پر تشریف لے گئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے گروہ مہاجرین و انصار، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ 12,000 اشخاص میرے اور میرے بھائی علی مرتضیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے جمع ہوئے ہیں، اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے ایک صحابی کو 4,000 سواروں کے ساتھ ان سے مقابلے کے لیے بھیجوں۔ لہٰذا اس حکم کی تعمیل میں کوشش کرو اور خدا کا نام لے کر پیر کے دن روانہ ہو جاؤ۔ حضرت کے حکم سے مسلمانوں نے تیاری کی۔ آپ نے لشکر کو روانہ فرمایا اور سپہ سالار کو تاکید فرمائی کہ جب ان کے مقابل پہنچو تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ قبول کریں تو انہیں اپنے دوستوں میں شمار کرنا، اور اگر وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور تم سے جنگ کرنا شروع کریں تو لڑنے والوں کو قتل کرنا، ان کی عورتوں اور لڑکوں کو اسیر کرنا اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لینا اور ان کے مکانات کو تباہ و برباد کر دینا۔ سالار اس گروہ کثیر کے ساتھ روانہ ہوئے اور جلد مسافت طے کرتے ہوئے وادی یابس میں پہنچے۔ جب ان کافروں کو لشکر اسلام کے آنے کی خبر ملی تو 200 جنگی جوان اسلحے سے آراستہ ان کے سامنے آئے اور کہا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیا ارادہ رکھتے ہو؟ اپنے لشکر کے سردار سے کہو کہ سامنے آئے تاکہ ہم گفتگو کریں۔ سالار مسلمانوں کے ایک جماعت کو لے کر لشکر سے باہر نکلے اور کہا کہ ہم رسول خدا کے صحابہ ہیں۔ رسول خدا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر تم قبول کرو تو جو مراعات اور بہتری مسلمانوں کے لیے ہے تمہارے واسطے بھی وہی ہوگی، ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ وہ بولے، لات و عزا کی قسم، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو تم کو تمہارے تمام ساتھیوں کے ساتھ ہم اس طرح قتل کرتے کہ لوگ مدتوں یاد رکھتے۔ لہٰذا واپس جاؤ اور اپنی سلامتی کو غنیمت جانو۔ ہم کو تم سے کوئی عداوت نہیں، ہم تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی علی مرتضیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر
سالار نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ مسلمانوں، یہ گروہ تم سے عداوت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے، ان کا حوصلہ تم سے کہیں زیادہ ہے اور تم اپنے وطن اور بھائیوں سے بہت دور ہو، لہٰذا واپس چلو تاکہ ان لوگوں کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کریں۔ تمام مسلمانوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے حضور اکرم کی مخالفت کی اور ان کے حکم کی اطاعت نہ کی، اور خدا سے ڈرو، ان سے جنگ کرو اور خدا اور رسول کی مخالفت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ غرض یہ لشکر ناکام ہو کر واپس آیا اور جو کچھ گزرا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے میری حکم عدولی کی اور گناہ گار ہوئے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ لشکر ان کفار کی دھمکیوں سے ڈر کر واپس آ گیا اور میرے حکم کو ترک کر دیا اور میری اطاعت نہ کی۔ یہ جبرائیل امین آئے ہیں اور خدا کی جانب سے مجھے پیغام دیتے ہیں کہ اب ان کی بجائے میں اپنے ایک دوسرے صحابی کو 4000 سواروں کے ساتھ اس مہم پر روانہ کروں، لہٰذا خدا کا نام لے کر جاؤ اور ایسا مت کرنا جیسا تمہارے بھائی نے کیا، کیونکہ اس نے خدا کی حکم عدولی کی اور میری نافرمانی کی ہے۔ پھر ان کو بھی وہی سب ہدایتیں کی اور آپ 4000 کا وہی لشکر جو پہلے گیا تھا لے کر روانہ ہوئے اور تیزی کے ساتھ چل کر اہل یابس کے پاس پہنچے۔ کفار یابس میں سے 200 سوار سامنے آئے اور جو کچھ پہلے کہا تھا ان سے بھی کہا، وہ بھی ان کی دھمکیاں سن کر واپس آ گئے اور ان کی کثرت اور خطرناک ارادے مسلمانوں کے خوف کا سبب بنے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین نے ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ حضور اکرم ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنائے الہی ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کو خبر دی کہ مسلمانوں کا یہ لشکر بھی واپس آ رہا ہے اور یہ لشکر بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کر کے لوٹ آیا ہے۔ جب یہ لشکر واپس آیا تو وہی باتیں دہرائیں جو پہلے سردار اور ان کے لشکر نے دہرائی تھیں۔ آپ نے فرمایا تم نے نافرمانی کی اور میرے کہنے کے خلاف عمل کیا۔ اب جبرائیل خدا کی جانب سے آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو اس مہم پر مسلمانوں کے ہمراہ بھیجوں اور خدا ان کو فتح عنایت فرمائے گا۔ پھر امیر المومنین کو بلا کر وہی ہدایتیں فرمائیں جو پہلے 2 بار فرما چکے تھے اور ان حضرت کو خبر دی کہ خدا ان کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائے گا۔ امیر المومنین اس وادی کی جانب روانہ ہوئے اور ایک ایسا راستہ منتخب کیا جو غیر معروف تھا اور آپ تیزی کے ساتھ چل رہے تھے کہ لوگوں کو خوف ہوا کہ گھوڑے کہیں تھک کر نہ گر جائیں۔ وہ لوگ خود بھی بہت تھک گئے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا خوف مت کرو، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ سن کر مسلمان خوش ہوئے اور آپ کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ آخر کار لشکر کفار کے مقابل پہنچ گئے۔ آپ نے لشکر کفار کو للکارا اور ان سے فرمایا کہ پہاڑی سے نیچے آؤ۔ اسی طرح 200 اشخاص مسلح ہو کر آئے اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے اور کس غرض سے آئے ہو؟ فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں اور رسول خدا کا چچا زاد بھائی ہوں۔ ان کی جانب سے تمہارے لیے پیغام لایا ہوں کہ خدا کی وحدانیت اور رسول اکرم کی رسالت کی گواہی دو، اسلام کو قبول کرو۔ ان کافروں نے کہا ہم تمہاری ہی تلاش میں تھے، اب تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم کل صبح سے جنگ کریں گے۔ آپ نے فرمایا وائے ہو تم پر، تم مجھے اپنے لشکر کی کثرت سے ڈراتے ہو، میرے ساتھ خدا اور ملائکہ اور مسلمانوں کی نصرت و مدد ہے اور طاقت و قوت اللہ علی العظیم کے ساتھ ہے۔ غرض وہ لوگ اپنی جگہ واپس گئے اور حضرت اپنے لشکر میں آئے۔ رات آ گئی تو آپ نے فرمایا گھوڑوں کو لگام اور زین کے ساتھ تیار کرو اور مستعد رہو۔ صبح ہوئی تو پہلے نماز ادا کی اور ابھی فضا دھندی تھی کہ حضرت نے ان پر حملہ کر دیا اور ابھی حضرت کے لشکر کے تمام لوگ نہیں پہنچے تھے کہ کفار کے شجاع اور بہادر لوگ قتل ہو گئے اور حضرت نے ان کی عورتوں اور لڑکوں کو اسیر کیا اور مال غنیمت اور قیدیوں کو لے کر واپس ہوئے۔ اسی صبح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام کی
فتح و نصرت کی خبر سنائی۔ حضرت ممبر پر تشریف لے گئے اور بعد حمد و ثناء الہی مسلمانوں کو امیر المومنین کی فتح کی خبر دی۔ مسلمانوں میں سے صرف 2 مسلمان شہید ہوئے۔ پھر ممبر سے اترے اور تمام اہل مدینہ کو لے کر امیر المومنین علیہ السلام کے استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر پہنچے تھے کہ لشکر اسلام آتا ہوا نظر آیا۔ امیر المومنین نے حضور اکرم کو آتے دیکھا تو گھوڑے سے کود پڑے۔ حضور اکرم بھی گھوڑے سے اترے اور امیر المومنین کو سینے سے لگایا اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے قیدیوں اور مال غنیمت کو حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو کبھی اس قدر مال غنیمت کافروں سے نہیں ملی تھی سوائے خیبر کے کہ وہ جنگ بھی اسی جنگ کی مانند تھی۔ اور اس خداوند عالم نے سورہ عادیات کو نازل فرمایا، سرپٹ دوڑنے والوں کی قسم جو نتنوں سے فراٹے بھرتے ہیں۔ والعادیاتی سبھن، پروردگار دو عالم نے پھر ارشاد فرمایا فالموریاتی قدحن، پھر پتھروں پر ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ فالمغیراتی صبحن، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں۔ فاثرن بہ نقعا ووسطن بہ جبن، تو دوڑنے کے وقت غبار بلند کر دیتے ہیں، پھر دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود بھی اس سے واقف ہے، یعنی خود اس بات پر گواہ ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں سے نکالے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور دلوں کے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے، بے شک اس دن ان کا پروردگار ان کے گروہ سے بخوبی واقف ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیات ان منافقین کے لیے نازل ہوئیں جنہوں نے خدا کی نعمتوں کا کفران کیا، خدا اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی اور بجائے جنگ کرنے کے واپس لوٹ آئے۔ لہٰذا سورہ کے آخر میں خدا نے منافقین کے نفاق کی خبر دی، اور کفر و نفاق جو ان کے سینوں میں ہیں خدا اس سے خوب اچھی طرح واقف ہے، اور قیامت میں ان کو رسوا کرے گا اور اس کا بدلہ انہیں دے گا۔ اس جنگ میں جب امیر المومنین روانہ ہوئے تو آپ سرخ گھوڑے پر سوار تھے، یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور نیزہ ختمی ہاتھ میں تھا۔ حضرت مسجد احزاب تک ان کو رخصت کرنے گئے تھے اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو دعا دے کر رخصت فرمایا۔ اس جنگ میں فتح پانے کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قیدیوں کو جو جنگ میں گرفتار ہوئے تھے زنجیروں اور رسیوں سے باندھ دیا، اور اسی سبب سے اس جنگ کو غزوہ ذات السلاسل کہتے ہیں۔ جس مقام پر جنگ ہوئی وہاں سے مدینے کا فاصلہ 5 منزلوں کا تھا۔ اسی صبح جب جنگ ہوئی سرور کائنات بیت الشرف سے نکلے اور آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز صبح ادا کی اور رکعت اول میں سورہ العادیات کی تلاوت فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا یہ وہ سورہ ہے جس کو خدا نے ابھی ابھی مجھ پر نازل فرمایا ہے، اور مجھے خبر دی ہے کہ علی علیہ السلام دشمنوں پر غالب آئے، اور خدا نے منافقین کے حسد کو اپنی ذات پر حسد قرار دیا ہے۔ قنوط معنی حسد کرنے والا، اور وہ وہی ہے کہ دنیاوی زندگی کی محبت بہت شدید تھی۔ قنوط کفران نعمت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ حضور جب اپنے صحابہ کے ساتھ مولا کائنات کی پیشوائی کے لیے مدینے سے باہر نکلے تو صحابہ دونوں طرف صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جس وقت مولا کائنات نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو گھوڑے سے کود کر حضرت کی خدمت میں دوڑتے ہوئے آئے، آپ کے قدم اور رکاب کے بوسے لیے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ علی علیہ السلام سوار ہو کہ خدا اور رسول تم سے راضی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضور اکرم نے فرمایا اے علی، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تمہارے حق میں میری امت وہ کچھ نہ کہنے لگے جو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں کہتے ہیں، تو بے شک آج چند باتیں تمہاری مدح میں ایسی بیان کرتا کہ تم جس گروہ کے پاس سے گزرتے وہ تمہارے پیروں تلے کی خاک برکت کے لیے لے جاتے اور اسے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے۔ پھر صحابہ کی جانب رخ کر کے فرمایا اے گروہ صحابہ، محبت علی کے بارے میں مجھ پر تان مت کرنا، کیونکہ میں خدا کے حکم سے اس کو دوست رکھتا ہوں۔ اے علی، جس نے تم کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا، اور جس نے مجھ کو دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا، اور جس نے خدا کو دوست رکھا
خدا اس کو دوست رکھتا ہے اور حق ہے کہ خدا اپنے دوستوں کو بہشت میں جگہ دے۔ اے علی، جس نے تم کو دشمن رکھا اس نے مجھ کو دشمن رکھا، جو مجھ کو دشمن رکھتا ہے وہ خدا کو دشمن رکھتا ہے، خدا بھی اس کو دشمن رکھتا ہے اور اس پر لعنت کرتا ہے، اور خدا پر لازم ہے کہ قیامت کے روز دشمنان علی کا کوئی عمل قبول نہ فرمائے اور انہیں جہنم کے نچلے درجوں میں جھونک دے۔ اور ارشاد پروردگار دو عالم ہے کہ اگر لوگ علی کی محبت میں یکجا ہو جاتے تو کبھی جہنم تخلیق نہ ہوتی۔ یہ جہنم بنی ہی علی کے دشمنوں کے لیے ہے، اور جہنم ہر وقت انتظار کر رہی ہے کہ کب علی کے دشمن مجھ میں داخل ہوں اور میں انہیں جلا کے خاکستر کر دوں۔ یا بار الہ، ہمیں علی سے محبت کرنے والوں میں شمار فرما۔ جب وقت آخر دنیا سے رخصت ہوں تو زیارت مولائے کائنات نصیب ہو، اور مولائے کائنات ملک الموت سے کہیں کہ میرا چاہنے والا ہے، اس کو تکلیف نہ دینا، اس کی روح کو اس طرح قبض کرنا کہ جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ اے علی، آپ کے چاہنے والوں میں شمار ہوں، جب تک زندہ رہیں مولائے کائنات آپ کی محبت ہمارے دلوں میں موجود رہے، اور مولا آپ کی شفاعت نصیب ہو، جنت میں آپ ہی کی جانب سے ہمیں مقامات جنت عطا ہوں۔ مولا اپنے جوار میں جگہ عطا کرنا، ہمارے والدین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کے درجات کو بلند فرمانا، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرنا۔ پروردگار دو عالم، تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا ہم جو بھی نیک عمل کریں اس نیک عمل میں ہمارے والدین اور ہمارے تمام مرحومین کو شمار فرما۔ پروردگارہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے بچوں کو نیک بنانا، ان کے دلوں میں بھی محبت اہل بیت مرتے دم تک موجود رکھنا، ہماری اولاد کو روز حشر ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنانا۔ پروردگار دو عالم، جو بچے امتحان دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، انہیں سنہری کامیابی عطا فرمانا، جو گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نوازنا۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ملک میں امن و امان رہے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ پروردگار دو عالم، عالم اسلام پر رحم فرما، ہم مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما۔ پروردگار دو عالم، ہمارے دشمنوں کو، یہودیت کو، عیسائیت کو ان کی چالوں میں کبھی کامیاب نہ ہونے دینا۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پالنے والے جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان گناہوں کو جن کے مواخذے کا تو نے وعدہ کیا، ان گناہوں کو جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی، ان گناہوں کو جن کے سبب تیری رحمتوں کا نزول رک جاتا ہے۔ پروردگار دو عالم، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، ان کی آل طیب و طاہر کے صدقے میں، شہزادی فاطمہ زہرا، مولائے کائنات امام حسن حسین علیہ السلام کے صدقے میں، 12 امام 14 معصومین کے صدقے میں ہماری دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔